بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گراس ڈیم، عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ سفید رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے ہنی مون ہوٹل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر انسپکٹر راشد تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر سپر فیاض بیٹھا ہوا تھا۔ عقبی سیٹ خالی تھی، البتہ اس کے پیچھے گہرے نیلے رنگ کی ایک اور کار آ رہی تھی جس میں انسپکٹر راشد کے آدمی موجود تھے۔ انہیں صرف نگرانی کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے وہ ان کی کار سے خاصے فاصلے پر تھے۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر راشد نے کار ہنی مون ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور اسے پارکنگ کی طرف لے جانے لگا۔ مجھے مین گیٹ پر اتار دو، سپر فیاض نے کہا تو انسپکٹر راشد نے کار کا رخ موڑا اور اسے مین گیٹ کی طرف لے گیا۔ سپر فیاض نے جس لہجے میں بات کی تھی، اس کے بعد انسپکٹر راشد کے پاس کچھ کہنے کا کوئی جواز ہی نہ رہا تھا، اور ویسے بھی اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے حیل و حجت کی تو سپر فیاض اپنی عادت کے مطابق ہتھے سے اکھڑ جائے گا۔ پھر اس نے جیسے ہی کار مین گیٹ کے سامنے روکی، ایک آدمی تیزی سے قریب آیا۔ ماسٹر، کار پارکنگ میں لے جاؤ، اس آدمی نے انتہائی سخت اور قدر توہین آمیز لہجے میں کہا۔ تمہاری یہ جرت کہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرو؟ نان سینس! کار سے اترتے ہوئے سپر فیاض نے غصے سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اس نے آج تک کسی سے اس لہجے میں بات ہی نہ سنی ہوگی۔ تم جو بھی ہو، میں کہہ رہا ہوں یہاں سے کار ہٹاؤ، اس آدمی نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ تمہاری یہ جرت، حقیر چوہے! سپر فیاض کا دماغ واقعی الٹ گیا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ آدمی سنبھلتا، سپر فیاض کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور وہ آدمی زوردار تھپڑ کھا کر لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم سائڈ پر جا کھڑا ہوا۔ اس کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ ہنی مون ہوٹل کے ملازم کو کوئی آدمی اس انداز میں بھی تھپڑ مار سکتا ہے، کیونکہ یہ ہوٹل رستم خان کا تھا اور رستم خان کی دہشت پورے کاشان میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا، میں سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ ہوں، میں تمہارا یہ ہوٹل سیل کرا دوں گا، سپر فیاض نے چیختے ہوئے کہا۔ تو آدمی جس کا ہاتھ تیزی سے جیب کی طرف بڑھ رہا تھا بے اختیار اچھل پڑا۔ سوری سر، سوری، میں سمجھا کہ آپ عام آدمی ہیں، اس آدمی نے کہا، اور تیزی سے سائڈ پر موجود برآمدے پر چڑھ کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ سر، آپ نے اپنی شناخت ظاہر کر دی ہے، اب تو یہ الرٹ ہو جائیں گے سر، انسپکٹر راشد نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار چونک پڑا۔ شاید اسے بھی اب خیال آیا تھا کہ اس نے واقعی اپنا تعارف کرا کر غلطی کی ہے، لیکن ظاہر ہے اب کیا ہو سکتا تھا۔ تو کیا ہوا؟ میں ان مجرموں سے ڈرتا تو نہیں ہوں، آؤ اب ایسا ہے تو ایسے ہی صحیح، سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے وہ اپنے ماتحت کے سامنے اپنی غلطی تسلیم تو نہ کر سکتا تھا۔ آپ میک اپ میں ہیں جناب، جبکہ پہلے آپ کو وہ کور کر چکے ہیں، انسپکٹر راشد نے اس کے پیچھے مین گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ کیا میک اپ کرنا جرم ہے؟ سپر فیاض نے اسی پر الٹ پڑا اور انسپکٹر راشد ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا۔ سپر فیاض دروازہ کھول کر ہال میں داخل ہوا، اس کے پیچھے انسپکٹر راشد تھا اور وہ دونوں سیدھے کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگے۔ یس سر، کاؤنٹر پر موجود آدمی نے ان کے قریب پہنچنے پر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں سپرنٹینڈنٹ فیاض ہوں، سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا سپرنٹینڈنٹ، ہم نے تمہارے ہوٹل کی تلاشی لینی ہے۔ کہاں ہے مینیجر؟ بلاؤ اسے، سپر فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ مینیجر صاحب کا کمرہ سائیڈ راہداری میں ہے جناب، کاؤنٹر مین نے کہا۔ میں کہتا ہوں اسے یہاں بلاؤ، ابھی اور اسی وقت، سپر فیاض نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور میز پر مکہ مارا، اور پھر اس سے پہلے کہ کاؤنٹر مین کچھ کہتا، سائیڈ راہداری سے ایک لمبے قد اور درمیانی جسم کا آدمی جس کے جسم پر سوٹ تھا تیزی سے کاؤنٹر کی طرف آیا۔ کیا بات ہے؟ کیا شور ہو رہا ہے؟ اس آدمی نے کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب، یہ سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں جناب، یہ مینیجر ہیں جناب، کاؤنٹر مین نے کہا تو سپر فیاض تیزی سے اس آنے والے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سپر فیاض نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا نام راحت ہے جناب، میں ہوٹل کا مینیجر ہوں، آپ کے آنے کی اطلاع تو نہیں تھی اور میں کسی کام سے ہوٹل سے باہر جا رہا تھا، یہاں شور سن کر رک گیا ہوں۔ بہرحال آئیے میرے آفس میں تشریف لے آئیے، آنے والے نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس ہوٹل کا مالک رستم خان کہاں ہے؟ سپر فیاض نے اس بار قدر نرم لہجے میں کہا۔ وہ اپنے آفس میں موجود ہیں جناب، مینیجر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں وہاں لے چلو، سپر فیاض نے کہا۔ آئیے جناب، مینیجر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے واپس اسی راہداری کی طرف مڑ گیا۔ انسپکٹر راشد بھی اس کے پیچھے تھا۔ مینیجر نے راہداری کے آخر میں ایک کمرے کے دروازے پر دستک دی اور پھر دروازے کو دھکیل کر کھول دیا۔ تشریف لے جائیں جناب، یہ رستم خان کا آفس ہی ہے،
مینیجر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو سپر فیاض سے ہلاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے انسپکٹر راشد بھی اندر داخل ہوا۔ یہ واقعی کافی بڑا کمرہ تھا، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا ان کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا اور کمرہ بھی خالی تھا۔ وہ دونوں تیزی سے مڑنے ہی لگے تھے کہ اچانک چھت سے چٹاک کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ان کے جسموں پر یکلخت سرخ رنگ کی تیز روشنی کا دھارا سا پڑا اور سپر فیاض کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے روح اچانک نکل گئی ہو۔ اس کے ذہن پر پہلے سرخ رنگ کا سا چھایا اور پھر یہ سرخی تیزی سے سیاہی میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ پھر یہ سیاہی ایک بار پھر روشنی میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی سپر فیاض کی آنکھیں تیزی سے کھل گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے حرکت کرنا چاہی، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس کمرے کی بجائے کسی بڑے سے کمرے میں موجود تھا۔ اس کا جسم دیوار کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انسپکٹر راشد بھی اسی طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا تھا، اور نہ صرف وہ بلکہ اس کے چاروں آدمی جو ان کی نگرانی کر رہے تھے وہ بھی زنجیروں سے جکڑے ہوئے یہی موجود تھے۔ ابھی سپر فیاض سوچ ہی رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا کہ انسپکٹر راشد کی آنکھیں بھی ایک جھٹکے سے کھل گئیں اور وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ باس، یہ ہم کہاں ہیں؟ انسپکٹر راشد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے کیا معلوم، جس طرح تم بے ہوش ہوئے تھے اسی طرح میں بھی بے ہوش ہو گیا تھا، سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، آپ اصل شکل میں ہیں، اچانک انسپکٹر راشد نے کہا تو سپر فیاض بری طرح اچھل پڑا۔ اوہ، تو انہوں نے میرا میک اپ صاف کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ خاص تربیت یافتہ بھی ہیں اور ان کے پاس جدید ترین آلات بھی ہیں، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لیے میں نگرانی کرنے والے بھی ایک ایک کر کے ہوش میں آتے چلے گئے۔ تم کیسے قابو میں آ گئے؟ تم تو ہم سے علیحدہ تھے، انسپکٹر راشد نے ان سے پوچھا۔ جب آپ کاؤنٹر پر تھے تو ہم ہال میں داخل ہو کر ایک میز پر بیٹھ گئے تھے، پھر آپ رہدائی میں چلے گئے تو میں اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر رہدائی میں چیکنگ کے لیے گیا کہ اچانک میرے سر پر ضرب لگائی گئی اور میں بے ہوش ہو گیا، اور اب مجھے یہاں ہوش آیا ہے، ایک آدمی نے جواب دیا۔ اور تم؟ انسپکٹر راشد نے باقی تینوں سے پوچھا۔ ہمیں ویٹر بلا کر لے گیا تھا کہ آپ کو سپر فیاض بلا رہے ہیں۔ ہم رہدائی میں گئے تو ہم پر اچانک کوئی گیس فائر کی گئی اور ہم بے ہوش ہو گئے، باقی تینوں نے جواب دیا، اور سپر فیاض جو ان کی باتیں سن رہا تھا بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تم سب نکمے ہو، احمق ہو، اس طرح ہوتی ہے نگرانی؟ احمق، قطعی احمق، سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اس کمرے کا دروازہ کھلا اور رستم خان ایک آدمی کے ساتھ اندر داخل ہوا، اور پھر رستم خان وہاں موجود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے پیچھے آنے والا اس کی کرسی کی سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ تم پھر آ گئے ہو سپرنٹینڈنٹ فیاض، حالانکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم دوبارہ یہاں نہیں آؤ گے، رستم خان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے بھی تو اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، تم نے وعدے والی رقم نہیں دی تھی، سپر فیاض نے جواب دیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم باز نہیں آؤ گے اور لازماً واپس آؤ گے، اس لیے ہم نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ ہم کسی سرکاری آدمی کو ہلاک نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تھا، لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں، اس لیے تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، رستم خان نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رستم خان، میری بات سنو، میرا نام راشد ہے اور میں سینٹرل انٹیلیجنس کا انسپکٹر ہوں۔ تمہارا نام ڈائریکٹر جنرل تک پہنچ چکا ہے، اس لیے اگر تم نے اس بار کسی بھی سرکاری آدمی کو ہلاک کیا تو پھر تم پاتال میں بھی نہ چھپ سکو گے۔ ملٹری انٹیلیجنس سے لے کر سیکرٹ سروس تک تمام ایجنسیاں پوری قوت سے تمہارے اور سردار خان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں گی، انسپکٹر راشد نے کہا تو رستم خان کے چہرے پر تاثرات تبدیل ہونے لگ گئے اور پھر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم واقعی درست کہہ رہے ہو، لیکن تم لوگ بار بار کیوں آ جاتے ہو؟ رستم خان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ ہمیں مشینری کا وہ پرزہ ہر قیمت پر چاہیے، انسپکٹر راشد نے کہا۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ ضائع ہو چکا ہے، رستم خان نے جواب دیا۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم سردار خان سے ہمیں ملوا دو تاکہ ہم اس سے کوئی معاہدہ کر لیں، انسپکٹر راشد نے کہا۔ سوری، یہ ممکن نہیں ہے، اور نہ تم سرکاری لوگوں سے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، اور کوئی تجویز بتاؤ، رستم خان نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ آخری صورت یہی ہے کہ تم گرفتاری دے دو، ظاہر ہے کہ تمہارے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے اور نہ ہی یہاں سے تمہارے خلاف کوئی گواہی دینے پر تیار ہوگا، اور پھر ہم یہاں نہیں آئیں گے، انسپکٹر راشد نے کہا۔ نہیں، یہ میری عزت کے خلاف ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، رستم خان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں، انسپکٹر راشد نے کہا۔ تم مزید کچھ نہیں کہہ سکتے تو مر تو سکتے ہو نا، ہم تمہاری لاشیں ہی غائب کر دیں گے، اس طرح کسی کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ تم یہاں آئے بھی تھے یا نہیں، رستم خان نے کہا، اور ایک بار پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک دروازہ کھلا اور ایک آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ باس، بڑے خان کی طرف سے آپ کے لیے ایمرجنسی کال ہے، آنے والے نے کہا۔ اوہ اچھا، آؤ، رستم خان نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
جبکہ آنے والا اور پہلے سے وہاں موجود دونوں آدمی بھی اس کے پیچھے باہر نکل گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اسی لمحے ایک آدمی کی زنجیر کھل کر نیچے گری تو سب بے اختیار چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ آدمی پیروں میں موجود زنجیر کو جھک کر کھول رہا تھا اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر آگے بڑھا۔ یہ کیا ہوا؟ تم کیسے رہا ہو گئے؟ سپر فیاض نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر، میں نے کڑے میں سے ہاتھ نکال لیا تھا، اس آدمی نے کہا، اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے سب سے پہلے سپر فیاض کے ہاتھوں کی زنجیریں ہٹائیں اور پھر وہ انسپکٹر راشد کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سپر فیاض نے اس دوران اپنے پیر آزاد کرا لیے اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ سب زنجیروں سے آزاد ہو چکے تھے۔ آؤ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے زندہ بچتے ہیں، سپر فیاض نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ باس، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے اور یقیناً باہر ان کے مسلح افراد موجود ہوں گے، انسپکٹر راشد نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ اگر اسلحہ نہیں ہے تو تمہارا مطلب ہے کہ ہم یہاں احمقوں کی طرح کھڑے رہیں اور وہ آ کر ہمیں ہلاک کر دیں؟ اسلحہ نہیں ہے تو اسلحہ چھینا بھی جا سکتا ہے، سپر فیاض نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا تو دروازہ باہر سے لاکڈ نہ تھا۔ شاید ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ اس طرح زنجیروں سے آزادی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے اسے لاک کرنے کی سر سے ضرورت ہی نہ سمجھی تھی۔ سپر فیاض نے دروازہ کھول کر پہلے سر باہر نکال کر جھانکا۔ باہر ایک راہداری تھی جس کا اختتام ایک دروازے پر ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے یہ بند تھی۔ آؤ، سپر فیاض نے کہا اور تیزی سے باہر نکل کر وہ اس راہداری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دوسرے دروازے کے قریب رک کر اس نے پہلے باہر سے آہٹ لی، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی۔ سپر فیاض نے دروازے سے سر باہر نکال کر جھانکا تو باہر ایک کھلا برآمدہ تھا، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ سپر فیاض نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور خود وہ باہر برآمدے میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا، کیونکہ برآمدے میں ایک اور کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس میں رستم خان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے اچانک حملہ کرنا ہے، سپر فیاض نے مڑ کر آہستہ سے کہا، اور اس کے پیچھے آنے والے اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ سپر فیاض اس کمرے کے دروازے کی سائڈ پر جا کر رک گیا تو اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے رک گئے۔ وہ سب دیوار سے پشت لگائے کھڑے تھے۔ بڑے خان، یہ تو بہت برا ہوا، اب تو یہ لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، اور پھر پکڑے ہوئے ایک انسپکٹر نے بھی یہی بات کی ہے کہ اگر ہم نے سرکاری آدمیوں کو مار ڈالا تو پھر حکومت ہم پر ٹوٹ پڑے گی، رستم خان نے کہا۔ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے رستم خان، تم ان سب کو گولیوں سے اڑا دو، میں جانوں اور حکومت جانے، اور پرزہ اب ہمارے پاس سے برآمد نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم پر کوئی الزام نہیں آ سکتا۔ البتہ ان کی لاشیں بھی غائب کرا دو، یہاں حکومت میں ہمارے آدمی بھی موجود ہیں، میں سب سنبھال لوں گا، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے بڑے خان، رستم خان نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی چٹک کی آواز سنائی دی جیسے کوئی مشین بند ہوئی ہو، اور سپر فیاض نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے آگے بڑھ کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں رستم خان کے ساتھ وہی دو آدمی موجود تھے۔ تم یہاں؟ رستم خان نے چیختے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے سپر فیاض نے رستم خان پر چھلانگ لگا دی اور وہ اسے دھکیلتا ہوا پیچھے کرسی پر گرا اور پھر دونوں کرسی سمیت نیچے فرش پر جا گرے، جبکہ انسپکٹر راشد اور اس کے چاروں آدمی بھی بجلی کی سی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے اور باقی دو افراد پر جھپٹ پڑے۔ نیچے گرتے ہی رستم خان نے سپر فیاض کے پیٹ میں گھٹنا اٹھا کر مارا تو سپر فیاض چیختا ہوا اچھل کر ایک طرف کو جا گرا، لیکن اس سے پہلے کہ رستم خان اٹھتا، انسپکٹر راشد کی لات گھومی اور رستم خان چیختا ہوا واپس فرش پر گرا، اور پھر چند لمحوں کی جدوجہد کے بعد رستم خان اور اس کے دونوں آدمیوں کو بے ہوش کر دیا گیا۔ اسلحہ تلاش کرو، اسلحہ، سپر فیاض نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ رستم خان پر جھپٹ پڑا۔ اس نے خود ہی اس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ رستم خان کی جیب سے ایک مشین پسٹل برآمد ہو گیا جس میں مکمل میگزین موجود تھا، جبکہ اس کے دونوں ساتھیوں کی جیبوں سے بھی مشین پسٹل برآمد ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ دیوار میں موجود الماریوں کو جب کھولا گیا تو اس میں دو مشین گنیں بھی موجود تھیں، اور پھر یہ مشین گنیں بھی اٹھا لی گئیں۔ تم چالو اسلحہ لے کر باہر جاؤ اور جو نظر آئے اسے اڑا دو، سپر فیاض نے آدمیوں سے کہا۔ ٹھہرو، اس طرح ہم گھیر لیے جائیں گے، نہ جانے ہم کہاں ہیں، پہلے ہمیں چیکنگ کر لینا چاہیے، آپ یہاں رکیں، میں اپنے آدمیوں کے ساتھ باہر جاتا ہوں، انسپکٹر راشد نے کہا، اور پھر وہ اپنے آدمیوں سمیت باہر چلا گیا۔ تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارے تھے، تم نے کمینے آدمی، سپر فیاض نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے رستم خان کے جسم کو انتہائی نفرت بھرے انداز میں ٹھوکریں مارتے ہوئے کہا۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا کہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کا پورا میگزین اس رستم خان کے سینے میں خالی کر دیں، لیکن پھر رک گیا، کیونکہ بہرحال اتنی عقل اس میں بھی تھی کہ ابھی حالات فائرنگ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر راشد واپس آ گیا۔ باس، اور یہاں کوئی آدمی نہیں ہے، یہ ایک ویران پہاڑی علاقے میں بنا ہوا مکان ہے، ایک بڑی جیپ بھی باہر موجود ہے،
دور دور تک کوئی آدمی نہیں ہے، انسپکٹر راشد نے کہا۔ پھر کیا کیا جائے؟ انہیں ختم کر دیا جائے اور ہم یہاں سے نکل چلیں، سپر فیاض نے کہا۔ جناب، ان دونوں آدمیوں کو تو ختم کر دیتے ہیں، البتہ اس رستم خان سے اس سردار خان کا پتہ پوچھنا ہے، اسے زنجیروں میں جکڑ کر اس سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے، انسپکٹر راشد نے کہا۔ اوہ ویری گڈ، ٹھیک ہے، میں اس کمرے میں جا رہا ہوں، تم ان دونوں کو ختم کر کے اس رستم خان کو اٹھوا کر وہاں لے آؤ، اور سنو، باہر پہرے کا انتظام بھی کرا دینا، ہو سکتا ہے کہ اچانک اس کے آدمی یہاں آ جائیں، سپر فیاض نے کہا، اور انسپکٹر راشد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سپر فیاض اسی کمرے میں پہنچ چکا تھا جہاں اسے اور اس کے ساتھیوں کو زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر راشد اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی نے بے ہوش رستم خان کو کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور اس کے پیچھے ایک اور ساتھی تھا۔ پھر انسپکٹر راشد کے حکم پر ان دونوں نے مل کر رستم خان کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ یہاں کوئی کوڑا وغیرہ تلاش کرو، یہ آسانی سے زبان نہیں کھولے گا، سپر فیاض نے کہا۔ یس باس، انسپکٹر راشد نے کہا اور واپس چلا گیا، جبکہ وہ دونوں آدمی وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر راشد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک خاردار کوڑا موجود تھا۔ شمس، تم یہ کوڑا لے کر یہاں رکو، جبکہ اسلم باہر جا کر ساتھیوں سمیت پہرا دے گا، انسپکٹر راشد نے کوڑا اپنے ایک آدمی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ دوسرا آدمی جس کا نام اسلم تھا خاموشی سے قدم بڑھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ باس، جس کمرے میں انہیں بے ہوش کیا گیا ہے وہاں ایک الماری میں انتہائی جدید ساخت اور وسیع حیطۂ عمل کا ٹرانسمیٹر بھی موجود تھا، انسپکٹر راشد نے سپر فیاض کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ وہاں ٹرانسمیٹر پر کال کر رہا تھا اور کسی کو بڑا خان کہہ رہا تھا۔ اوہ، یہ بڑا خان یقیناً سردار خان ہی ہوگا، سپر فیاض نے کہا۔ یس باس، آپ نے واقعی درست تجزیہ کیا ہے، انسپکٹر راشد نے کہا تو سپر فیاض کا چہرہ بے اختیار کھل گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ خود بتائے گا کہ یہ بڑا خان کہاں ہے، میں اس کی روح سے بھی اگلوا لوں گا، اسے ہوش میں لے کر آؤ، سپر فیاض نے کہا۔ تو انسپکٹر راشد کرسی سے اٹھ کر آگے بڑھا اور اسے زنجیروں میں جکڑے ہوئے بے ہوش رستم خان کے چہرے پر یک کے بعد دیگرے مسلسل زوردار تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرے یا چوتھے تھپڑ پر رستم خان نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا ڈھلکا ہوا جسم خود بخود تن گیا۔ انسپکٹر راشد پیچھے ہٹ کر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ رستم خان، اب تم سے کیا سلوک کیا جائے، سپر فیاض نے غصے بھرے لہجے میں کہا تو نیم بے ہوشی کے عالم میں موجود رستم خان سپر فیاض کی آواز سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں چھائی ہوئی دھوندی عقلق صاف ہو گئی تھی۔ تم لوگ کس طرح زنجیروں سے آزاد ہو گئے تھے، رستم خان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم طبیعت یافتہ لوگ ہیں، اس لیے زنجیریں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ ہاں، تم بے شک کوشش کر کے دیکھ لو، سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے قدرے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تو اب تم کیا چاہتے ہو، رستم خان نے چند لمحے خاموش ہونے کے بعد کہا۔ سردار خان کا پتہ بتا دو، سپر فیاض نے کہا۔ کون سردار خان، میں تو کسی سردار خان کو نہیں جانتا، رستم خان نے کہا۔ جس سے ابھی تم کمرے میں ٹرانسمیٹر پر گفتگو کر رہے تھے اور جسے تم بڑا خان کہہ رہے تھے، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں اپنے چچا سے بات کر رہا تھا، ایک خاندانی مسئلہ تھا، میں اپنے بڑے چچا کو بڑا خان کہتا ہوں، رستم خان نے جواب دیا تو سپر فیاض ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بگڑ گیا تھا۔ تو تم نہیں بتاؤ گے، نہیں بتاؤ گے، سپر فیاض نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوما تو کمرہ زوردار تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا۔ یاد ہے تم نے مجھے تھپڑ مارے تھے، سپر فیاض نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرا تھپڑ مار دیا۔ میں بندھا ہوا ہوں، اسے تم جو چاہو کر لو، لیکن یہ سن لو کہ تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے، ابھی بڑے خان کے آدمی یہاں آنے والے ہیں، رستم خان نے تیز لہجے میں کہا۔ شمس، کوڑا مجھے دو، سپر فیاض نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور اس آدمی نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا سپر فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ اب بتاؤ کہاں ہے سردار خان، بولو، سپر فیاض نے کوڑا ہوا میں چٹکھاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، رستم خان نے جواب دیا تو سپر فیاض کا بازو گھوم گیا اور کمرہ رستم خان کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ بتاؤ کہاں ہے سردار خان، بتاؤ، سپر فیاض نے دھاڑتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر تو جیسے سپر فیاض پر دیوانگی طاری ہو گئی، اس کا بازو مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ باس، یہ بے ہوش ہو چکا ہے، انسپکٹر راشد نے کہا تو سپر فیاض جو مسلسل رستم خان پر کوڑے برسا رہا تھا ہاتھ روک لیا۔ رستم خان کا جسم بری طرح زخمی ہو رہا تھا اور واقعی اس کی گردن ڈھلک چکی تھی۔ سپر فیاض ہانپ رہا تھا، اس نے خود خون آلود کوڑا واپس شمس کے ہاتھ میں دیا اور کرسی پر آ کر گر سا گیا۔ شمس، جا کر پانی لے آؤ، انسپکٹر راشد نے کہا تو شمس سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا
اور پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا حال ہے چوہان اور نعمانی کا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ان کا آپریشن کر کے گولیاں نکال لی گئی ہیں، اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس پیکٹ کا کیا ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ وہ حاصل کر لیا گیا ہے اور اب واپس پاکیشیا پہنچ رہے ہیں۔ میں نے سر سلطان صاحب کو کہہ دیا تھا کہ وہ اسے آپ کے فلیٹ پر پہنچا دیں، اور وہاں سلیمان کو بھی کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی سر سلطان کا آدمی وہ پیکٹ دے کر جائے وہ اسے دانش منزل پہنچا دے، بلیک زیرو نے کہا۔ کس طرح اسے حاصل کیا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کا فون آنے پر میں نے سر سلطان سے بات کی تو سر سلطان نے کہا کہ حکومت کیانا سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اس لیے وہ کیانا کی چیف سیکرٹری سے بات کر کے یہ پیکٹ طیارے سے اتروا لیں گے، اور پھر ان کا فون آیا کہ کام ہو گیا ہے۔ جو نمبر آپ نے دیا تھا اس نمبر کا پیکٹ طیارے کے کارگو سے اتروانے کے بعد طیارے کو آگے پرواز کی اجازت دی گئی، اور پھر چیف سیکرٹری کیانا نے اسپیشل فلائٹ کے ذریعے پیکٹ پاکیشیا بھجوا دیا ہے، اب تک پہنچ گیا ہوگا، بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکس2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلیمان بول رہا ہوں، صاحب ہیں یہاں؟ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز آئی۔ کیا بات ہے سلیمان؟ میں عمران بول رہا ہوں، عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ صاحب، سپر فیاض کی بیگم کا فون آیا ہے، وہ آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا اصرار تھا کہ جس قدر جلد ہو سکے ان کی آپ سے بات کرائی جائے، تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو تلاش کرتا ہوں، اگر آپ دستیاب ہو گئے تو پھر میں آپ خود ہی انہیں فون کر لیں گے، سلیمان نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لیتا ہوں، سر سلطان کی طرف سے ایک پیکٹ تمہارے پاس پہنچے گا، جیسے یہ پیکٹ پہنچے تم نے اسے دانش منزل پہنچانا ہے، عمران نے کہا۔ بہتر صاحب، پہلے طاہر صاحب نے بھی یہی ہدایت دی ہوئی ہے، ابھی تک تو نہیں پہنچا، سلیمان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس پیکٹ کا انتظار کرنا کیونکہ یہ بے حد اہم ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبا دیا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ جی صاحب، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ میں علی عمران بول رہا ہوں، بیگم فیاض سے بات کریں، عمران نے کہا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ بولنے والا سپر فیاض کا کوئی نیا ملازم ہوگا، کیونکہ عمران کے لیے یہ آواز نہیں تھی۔ جی صاحب، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں سلمہ بول رہی ہوں، چند لمحوں بعد سپر فیاض کی بیوی سلمہ کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں بھابھی، خیریت؟ کیسے فون کیا تھا؟ عمران نے سلام کے بعد کہا۔ عمران بھائی، میں بے حد پریشان ہوں، فیاض صاحب کاشان گئے ہیں، لیکن انہیں گئے ہوئے آج تیسرا روز ہے، لیکن نہ ہی ان کی کال آئی ہے اور نہ ہی آفس میں انہوں نے فون کال کی ہے، جبکہ 1 گھنٹہ پہلے میرے گھر کے فون پر ایک کال آئی ہے، کوئی بھاری آواز میں بول رہا تھا، اس نے کہا کہ فیاض صاحب کی لاش جلدی بھجوائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا، تب سے میں بے حد پریشان ہوں، سلمہ نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے محسوس کیا ہے کہ کال دارالحکومت سے کی جا رہی ہے یا کہیں باہر سے؟ عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، میں تو کبھی ان باتوں پر غور ہی نہیں کیا، سلمہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، کاشان میں میرے ایسے دوست موجود ہیں جو سپر فیاض کا کھوج لگا کر اطلاع دے دیں گے۔ اس قسم کی غلط کالیں دراصل دانستہ کی جاتی ہیں تاکہ آپ آفس والوں کو پریشان کر کے سپر فیاض کو واپس بلوا لیں، اس لیے آپ بے فکر رہیں، سپر فیاض انتہائی ذہین اور تربیت یافتہ افسر ہے، اس لیے وہ آسانی سے مجرموں کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، عمران نے سلمہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ خدا کرے کہ آپ کی بات درست ہو، میرا تو پریشانی سے برا حال ہے، دوسری طرف سے سلمہ نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے گا، عمران نے کہا۔ مجھے جلد از جلد اطلاع دینا عمران بھائی، سلمہ نے کہا تو عمران نے وعدہ کر کے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کس نے کال کی ہوگی؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے، نہ جانے فیاض کہاں ہوگا، بہرحال میں اس کے آفس سے معلوم کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ ٹرانسمیٹر ساتھ لے کر گیا ہوگا، اگر ایسا ہے تو اس سے ٹرانسمیٹر پر بات ہو سکتی ہے، عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت سی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اوہ چھوٹے صاحب، آپ فرمائیے، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ بیورو کے سب لوگوں کو معلوم تھا کہ عمران ڈائریکٹر جنرل کا لڑکا ہے، اس لیے سب نہ صرف اسے اچھی طرح جانتے تھے بلکہ سبھی اسے چھوٹے صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ سپر فیاض کاشان گیا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی مجھے تو معلوم نہیں کہ کہاں گئے ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان کے آفس انچارج سے آپ کی بات کرا دوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کرا دو، عمران نے کہا۔ ہیلو، سب انسپکٹر محمود قریشی بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک اور آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں قریشی صاحب، عمران نے کہا۔ اوہ عمران صاحب، آپ فرمائیے، کیسے یاد کیا؟
باس تو دارالحکومت سے باہر گئے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کاشان گئے ہیں یا کہیں اور؟ عمران نے پوچھا۔ کاشان گئے ہیں، قریشی نے جواب دیا۔ کوئی اطلاع وہاں سے موصول ہوئی ہے یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، قریشی نے جواب دیا۔ کون کون ساتھ گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی، انسپکٹر راشد اور اس کے سیکشن کے 4 آدمی ساتھ گئے ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ فوری رابطے کے لیے کوئی ٹرانسمیٹر بھی وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، سرکاری طور پر 05 ٹرانسمیٹر وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن ان کا حکم ہے کہ انہیں کسی صورت بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اس کی فریکوینسی کیا ہے؟ میں نے اسے انتہائی ضروری بات کرنی ہے اس کے اسی کیس کے سلسلے میں، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے فریکوینسی بتا دی گئی۔ صرف یہ مہربانی کیجیے گا چھوٹے صاحب کہ باس کو یہ نہ بتائیں کہ فریکوینسی میں نے آپ کو بتائی ہے، ورنہ وہ مجھے معطل کر دیں گے، قریشی نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، تم فکر نہ کرو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر شکریہ ادا کر کے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ چونکہ سپر فیاض کی طبیعت سے واقف تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ محمود قریشی درست کہہ رہے۔ ریسیور رکھ کر اس نے سائڈ پر پڑا ہوا ٹرانسمیٹر اٹھا کر سامنے رکھا، اور پھر اس پر محمود قریشی کی بتائی ہوئی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ، سپر فیاض، اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم ہو گیا۔ یس، سپرنٹینڈنٹ آف سینٹرل انٹیلیجنس بیورو فیاض بول رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کیوں کال کی ہے؟ اور تمہیں میری سرکاری فریکوینسی کا کیسے علم ہو گیا ہے؟ اوور۔ چند لمحوں بعد سپر فیاض کی چیختی اور غسیلی آواز سنائی دی۔ شکر ہے خدا کا کہ تم زندہ ہو اور گرج بھی رہے ہو، ورنہ میں نے تو کل خوانی کا اشتہار بھی تیار کر لیا تھا۔ اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کل خوانی کا اشتہار؟ کیا مطلب؟ کیا اسی بکواس کے لیے کال کی ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس وقت انتہائی اہم سرکاری کام میں مصروف ہوں، اور سرکاری کاموں میں بے جا مداخلت بھی جرم ہوتا ہے؟ اوور، سپر فیاض نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کون سے سرکاری کاموں میں مصروف ہو، لیکن بندہ خدا، کم از کم گھر فون کر کے اپنے زندہ ہونے کی اطلاع تو کر دو۔ وہاں تمہاری بیگم کو کسی نے فون کر کے کہا ہے کہ فیاض کی لاش پہنچنے والی ہے، اور جب سے سلمہ بھابھی نے یہ کال سنی ہے، اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے کہ ایسا فرما بردار، تابع دار، خدمت گزار شوہر انہیں دوبارہ کیسے مل سکے گا؟ اوور، عمران نے کہا تو میز کی دوسری طرف بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ کیا مطلب؟ کیسی کال؟ اوور، سپر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے اسے سلمہ سے فون پر ہونے والی بات چیت دہرا دی۔ ٹھیک ہے، میں اسے فون کر دوں گا۔ اور کچھ؟ اوور، سپر فیاض نے کہا۔ کچھ کامیابی ہوئی ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں تو اس وقت سے دعوت کھانے کے انتظار میں بھوکا بیٹھا ہوں، اور اب تو خالی آنتوں میں چوہے تو کیا، ہاتھی بھی دوڑتے پھر رہے ہیں۔ اوور، عمران نے کہا۔ سرکاری کاموں کے بارے میں تم جیسے غیر متعلق آدمی کو کچھ نہیں بتایا جا سکتا، سمجھے؟ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے غصیلے لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے مسکراتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کیا، اور پھر اسے ایک طرف رکھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور سلمہ کو فون کر کے اسے سپر فیاض سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کر دیا۔ تو سلمہ نے اس کا بے حد شکریہ ادا کیا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ابھی سے ریسیور رکھا ہی تھا کہ کمرے میں مخصوص انداز کی سیٹی کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز سنتے ہی وہ دونوں چونک پڑے، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ باہر دانش منزل کے گیٹ پر کوئی موجود ہے۔ بلیک زیرو نے میز کے کنارے پر موجود ایک بٹن دبایا تو سامنے دیوار پر ایک اسکرین روشن ہو گئی، جس پر سلیمان گیٹ کے سامنے کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پیکٹ تھا۔ جا کر لے آؤ پیکٹ، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے بٹن آف کیا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور اس نے پیکٹ عمران کے سامنے رکھ دیا۔ پیکٹ سیلڈ تھا، اس پر وہی نمبر موجود تھا جو عمران نے گوسٹان کی اس خفیہ چٹ پر پڑھا تھا، اور انٹرنیشنل کارگو کی سلپ بھی موجود تھی۔ پیکٹ کارمن کے کسی الفریڈ نامی آدمی کے پتے پر بک کرایا گیا تھا۔ عمران نے پیکٹ کھولا اور اندر موجود پرزہ باہر نکال لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دمکتا ہوا چہرہ بے اختیار بجھ گیا، کیونکہ پیکٹ میں مشینری کے پرزے کی بجائے ایک الیکٹرانک کھلونا پیک تھا۔ یہ کیا ہے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے اس کھلونے کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اور پھر وہ اسے اٹھائے کرسی سے اٹھا اور اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جو لیبارٹری میں جاتا تھا۔ اس لیبارٹری میں پہنچ کر اس کھلونے کی اندرونی چیکنگ شروع کر دی، اور پھر چند لمحوں بعد جب اس نے اس کھلونے کو کھولا تو اندر ویسی ہی ایک چٹ موجود تھی جیسے اس نے گوسٹان کے جسم سے چپکی ہوئی جھلی سے اتاری تھی۔ اس نے اس چٹ کو لائٹر جلا کر شعلے پر رکھا تو چٹ پر ایک نمبر اور ساتھ ہی سٹی بینک مین برانچ کا نام لکھا ہوا نظر آیا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس نے بغور اسے پڑھا، اور پھر لائٹر بجھا کر وہ اٹھا اور تیز قدم اٹھاتا واپس آپریشن روم میں پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ بلیک زیرو نے بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ ابھی بتاتا ہوں،
عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اسے تیزی سے انکوائری کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سٹی بینک مین برانچ کے مینیجر کا نمبر دو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اسے انکوائری آپریٹر کا نمبر ڈائل کر دیا۔ یس مینیجر سٹی بینک مین برانچ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک باوقار سی آواز سنائی دی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس بیورو بول رہا ہوں، عمران نے سخت اور قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر حکم فرمائیے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ آپ کی برانچ میں لاکر بھی دستیاب ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، ایک بہت بڑا سیکشن ہے لاکرز کا، مینیجر نے جواب دیا۔ ایک نمبر نوٹ کیجیے اور بتائیے کہ لاکر کس کے نام پر بک ہے، کب بک کرایا گیا ہے اور اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہے، عمران نے کہا۔ لاکر سیکشن کے انچارج امجد علی سے میں آپ کی بات کرا دیتا ہوں، ان کے پاس مکمل ریکارڈ ہوتا ہے، مینیجر نے کہا۔ کرائیں بات، عمران نے کہا۔ ہیلو جناب، میں امجد علی بول رہا ہوں، انچارج لاکر سیکشن۔ چلم و بعد دوسری طرف سے ایک اور مؤدبانہ آواز سنائی دی، تو عمران نے وہی بات اس سے کر دی جو اس سے پہلے مینیجر سے کی تھی۔ جی نمبر بتائیے، امجد علی نے کہا تو عمران نے کھلونے کے اندر سے نکلنے والی چٹ پر ابھر آنے والا نمبر بتا دیا۔ ایک منٹ ہولڈ کیجیے، میں ریکارڈ دیکھ کر بتاتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور لائن پر چند لمحوں کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ تھوڑی دیر بعد امجد علی کی آواز سنائی دی۔ یس عمران نے جواب دیا۔ جناب یہ لاکر ایک ہفتے پہلے بک کرایا گیا ہے، اسپیشل لاکر ہے۔ یہ اسپیشل لاکر دارالحکومت میں واقع ہوٹل ریمبو کے مینیجر جناب اسمتھ کے نام سے بک ہوا ہے اور ابھی تک بک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اب آپ ایک بات غور سے سن لیں، یہ لاکر حکومت کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اسے 24 گھنٹے تک کے لیے کسی صورت بھی اوپن نہ کیا جائے، عمران نے کہا۔ اس کے لیے جناب ہمیں تحریری حکم نامہ چاہیے، امجد علی نے کہا۔ وہ بھی مل جائے گا، میں آپ کو زبانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر اسے کسی طرح بھی اوپن کر دیا گیا تو پھر آپ کی باقی عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر جائے گی، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور کریڈل دبا کے اس نے ٹون آنے پر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ پی اے 2 سیکرٹری خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ X2 سر سلطان سے بات کریں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو جناب، میں سلطان بول رہا ہوں، حکم فرمائیے، چند لمحوں بعد سر سلطان نے کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سر سلطان، سٹی بینک مین برانچ میں ایک اسپیشل لاکر ریمبو ہوٹل کے مینیجر اسمتھ کے نام سے ایک ہفتہ پہلے بک کرایا گیا ہے، اس میں یقیناً گراس ریم مشینری کا وہ اہم ترین اور قیمتی پرزہ موجود ہوگا۔ فوری طور پر اس لاکر کو سرکاری سطح پر اوپن کرا کر اس میں سے وہ پرزہ نکلوا کر دانش منزل بھجوا دیں، فوری کارروائی کریں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، اور کریڈٹ دبا کے اس نے ٹون آنے پر ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جوزف، جوانا کو لے کر ریمبو ہوٹل جاؤ اور اس کے مینیجر اسمتھ کو جہاں بھی ہو اغوا کر کے رانا ہاؤس میں لے کر آؤ، اور پھر مجھے دانش منزل کے اسپیشل فون پر اطلاع دو، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یہ بینک لاکر کہاں سے درمیان میں ٹپک پڑا؟ بلیک زیرو نے پوچھا تو عمران نے اسے کھلونے کے اندر سے ملنے والی چٹ کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ بڑا لمبا چکر چلایا ہے اس گوسٹان نے، بلیک زیرو نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ انتہائی ذہین آدمی تھا، اور اسے معلوم تھا کہ یہ پرزہ حکومت کے لیے انتہائی اہم ہو سکتا ہے، اس لیے یقیناً یہ تمام کوریئر سروسز اور ایئرپورٹ سروس کی چیکنگ کی جا سکتی ہے، اس لیے اس نے یہ کام دکھایا۔ اگر وہ خود زندہ کارمن پہنچ جاتا تب بھی، یا پھر یہ پیکٹ وہاں پہنچ جاتا تب بھی، وہ جب چاہتے اسمتھ کے ذریعے لاکر کھلوا کر پرزہ حاصل کر سکتے تھے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔